वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम की आयत के अंदर मुख्तलिफ आयत में हर आयत का अलग नूर रखा है। वो नूर आयत जो है वो इंसान को हदायत भी देता है और साथ उसकी मुश्किलात को हल भी करता है। बाज़ लोग परेशान होते हैं कि घरों में बेसुकूनी की कैफियत है और हर काम रुक जाता है। ख़ास तौर पे जो लोग रिश्तों के मामलात में हद दर्जे परेशान हैं, मर्द औरत मियाँ बीवी खुद भी बच्चों के रिश्तों में या लड़का लड़की खुद परेशान हैं। अब रिश्तों की रुकावट जो है ये इस मुआशरे में अब बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने एक आयत करीमा को बड़ा पुरतासीर बनाया है और अकाबरीन उम्मत जो है इस आयत से बहुत फ़ायदा लेते रहे। इस आयत को इसमें आज़म का लफ्ज़ भी बाज़ औक़ात बाज़ उलमा ने दिया और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसको मंजिल के अंदर शामिल किया और सहाबा और ताबईन के ज़माना से मुख्तसर सी आयत है, लेकिन इसकी ताकत को तस्लीम किया जाता है कि इसमें अल्लाह ने बहुत सी हाजात और मुरादों का कबूल करना रखा है। अब यह आयत करीमा को अगर इंसान तवज्जो से पढ़ ले तो आपकी कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो हल ना हो। अब आप इसको सुनते तो रहते हैं, उस आयत को कुरान हकीम में पढ़ते भी हैं, लेकिन तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। मेरा मकसूद ये होता है कि कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात को इस तरह बयान किया जाए ताकि आम जो मर्द और औरतें हैं वो कुरान पाक की आयात को समझ के दिल जमाई के साथ पढ़ें और उसकी तासीर उन्हें महसूस होगी, पता चलेगी। अब दिन में कई 100 लोग जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि हमें फलां वजीफा करने से काम हो गया, मुलाकात कभी नहीं हुई, आए भी कभी नहीं। उसकी वजह क्या है कि कुरान मसाइल हल करता है। अब कुरान पाक से जितना आपकी ताल्लुक मजबूत होगा, यकीन होगा कहने वाले की बात पर और कुरान पाक पर, तो आपका उतना ही मसला हल हो जाए। अब असल चीज क्या है? परेशानी है घर में, आपके घर में काम रुक जाते हैं, मामलात आपस में उलझे हुए हैं और आप घर में परेशानियों का शिकार हैं, नाइतफाकी का शिकार हैं, आपका काम कोई भी नहीं होता, चाहे वो रिस्क का है चाहे वो रिश्तों का है, बात चल के रुक जाती है, काम हो के रुक जाता है, रिश्ते आते नहीं, आते हैं तो कामयाब नहीं होते, कोई भी मसला है। अब आपने थोड़ी सी यकसुई रखनी है और इस अमल को यकीन मुहकम के साथ करना है। इंसान चूंकि बददिल हो जाता है बहुत जल्दी, कहता है मैंने फलां वजीफा किया काम नहीं हुआ, फलां वजीफा किया काम नहीं हुआ। अब बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो मुझे बतौर शिकवा बता रहे होते जी आपका फलां वजीफा किया काम ही नहीं हुआ। तो अब बात यह है कि आप बताएं कि वजीफे पे आपका यकीन नहीं था तो इसीलिए तो काम नहीं हुआ। जब आपका जहन ये कह दे कि मैंने फलां आयत पढ़ी, कुरान पढ़ा और मेरा काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आपका कुरान पे यकीन ही नहीं है। यकीन आपका मजबूत होता तो काम लाजमी होता। हम कैसे मान लें कि बुत के आगे सजदा करके जो मांगे उसको मिल जाता है और जो कुरान पढ़े उसे नहीं मिलता? ऐसे होता ही नहीं होता। कब्र पे सजदा करने वाले को मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता। कहता जी मैंने कब्रों पे सजदा किया फलां कब्र पे तो मेरा काम हो गया। सुनते हैं आप? ये नहीं सुनते। कहते हैं ये फलां हिंदू बुत के आगे सजदा करता है उसका काम हो जाता है, नहीं होता। मैं बुतों के मंदिरों में जाता हूँ अक्सर, वहां मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कई मंदिरों में गया, मैंने साइड पे उनसे पूछा एक एक करके क्या आपकी मुराद पूरी? जी हो गई। क्यों हुई? कि उनका यकीन था, वहां शैतान पे यकीन था, शैतान ने उनका काम, करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह आजमाइश में डालता है कि ठीक है तुम्हारा यकीन यहाँ है तो यहीं से तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारा अकीदा खराब। जैसे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़रा चोरी कर ली तो आपने आगे देखा, आपने सोचा था कि मैं इसको वैसे ही तोहफा दे दूंगा सदके की शक्ल में, लेकिन वो चोरी करके भाग गया तो आपने देखा बाजार में वो बेच रहा है, उतने ही पैसे जितने आपने उसको तोहफा देने थे वो आपने देकर वापस उससे खरीद ली और उसे कहा अल्लाह के बंदे तू वहाँ खड़ा रहता तो ये पैसे मैं तुझे तोहफा दे देता, हदिया दे देता और तू हलाल रिस्क खाता, लेकिन तेरे मुकद्दर में हराम था, तूने आकर इसको मुझे ही बेच दिया और हराम माल कर लिया अपना।
اب یقین آپ کا مضبوط ہوگا نا تو آپ کو یہیں سے مل جائے گا، قرآن سے۔ یقین مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آپ در بدر پھریں گے، آپ کہیں گے جی فلاں جگہ سے ہو جاتا ہے، فلاں جگہ یہ لٹکا دو، فلاں جگہ یہ کر لو، فلاں جگہ جا کے سجدہ کر لو، اور لوگ آج کر رہے ہیں نہیں کر رہے، عقیدہ خراب ہے۔ تو آپ دیکھیے مندر میں جانے والے کو بھی مل رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والا کہتا ہے جی میرا کام نہیں ہو رہا۔ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ یقین آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن جس دن یقین کے ساتھ پڑھ لیا نا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ توجہ، ایک چیز، دوسری چیز یقین، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے خاص چیز، الدعاء مخ العبادہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے، مغز۔ یہ مغز نہ ہونا انسان کے اندر تو پورا جسم بیکار ہے یہ بات یا نہیں؟ جائیں مینٹل ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، ہم سے زیادہ قد کاٹ والے حسین وہاں پر کیا حالت میں ہیں۔ مغز اصل چیز ہے نا انسان کے جسم میں، اور آپ اتنا لمبا وظیفہ پڑھیں اور دعا ہو ہی نہ بیچ میں صحیح طرح، تو کام کیسے ہوگا؟ ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی آپ لمبے دیکھیں نا، تراویح بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اور ذکر اذکار بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، دعا کتنی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اصل نچوڑ عبادت کا کیا ہے؟ سارے بولیں دعا۔ جتنا وظیفہ کرتے ہیں دعا کم از کم اس کی نصف تو کریں، نصف نہیں تو کم از کم اس کی 10% تو کریں نا، ٹائم 10% نہیں تو کم از کم 2% بھی دعا کر لیں صحیح طرح اس ٹائم کے مطابق، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں دعا ہوتی ہی نہیں ہے، وظیفہ لمبا پڑھ کے اٹھ کے بھاگتے ہیں، جیسے نماز پڑھ کے لوگ بھاگتے ہیں، دعا ہے ہی نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی عاجزی اللہ کے سامنے تب کھلے گی کہ آپ واقعی مانگنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے، ہم محتاج بن کے اللہ سے مانگے نا، ہم تو غنی بن کے مانگتے ہیں، تو ایسے تو کوئی نہیں دیتا کسی کو۔ اب اللہ کے سامنے محتاج بن کے وظیفہ یہ کریں، مختصر وظیفہ۔ سورہ حدید آیت نمبر 29 آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ کتنی آسان ہے، سارے پڑھ لیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب یہ آپ کو یاد ہو گئی نا، کتنے آسان لفظ ہیں۔ اس کو حضرت الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھا کہ یہ اسم اعظم کے الفاظ ہیں، اور یہ ہر بیمار کو، چاہے وہ بیماری کوئی بھی ہو، اس کے لیے بھی صحت کا باعث بن جاتے ہیں، وہ جن کی بیماری ہو یا امراض عام ہوں دنیاوی طبعی جو ہیں۔ اب یہ بندش کو کھولنے کے لیے، رکاوٹ ختم کرنے کے لیے، رزق یا رشتوں کی تیر بہدف ہیں یہ۔ اب اس میں اللہ سے پہلے آپ جب کہتے ہیں هو الاول، تو آپ کا یقین ہونا چاہیے وہ اول ہے۔ اول کیا ہے؟ یعنی جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا۔ اب یہ یقین مسلمان کا مسلم ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہوئے توجہ اس طرف کریں گے نا، کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، تو وہ اول ہے اپنی ذات میں۔ کب سے ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، جانور نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، کائنات نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھے، اللہ تھا، یہ یقین۔ پھر آپ کہیں گے هو الاول کے بعد هو الاخر، آخر جب سارے ختم ہو جائیں گے، جب ساروں کو فنا، کل من علیہ فان، جب سارے فانی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جب سارے مر جائیں گے، موت سب کو آئے گی، جب سارے ختم ہو جائیں گے، نہ انسان بچیں گے، نہ جن بچیں گے، نہ پہاڑ، نہ جانور، نہ سمندر، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، سارے فنا، باقی کون رہے گا؟ وہ آخر میں بھی ہے، کب تک رہے گا وہ جانتا ہے۔ اب هو الاول والآخر والظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، دیکھنے والے کو ہر جگہ نظر آتا ہے، لیکن نہ جس کی بصیرت نہ ہو، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، جس کے پاس دل کی بصیرت نہیں ہے اسے اللہ کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن جس کے پاس بصیرت ہے اسے ذرے ذرے میں اللہ نظر آئے۔ وہ ایسا ظاہر ہے، اسے دیکھنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے یہ پتوں میں بھی اللہ ہے، یہ درختوں میں بھی اللہ ہے، یہ پھولوں میں بھی اللہ ہے، یہ کہکشاؤں، سورج چاند تاروں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں انسان کو اللہ نظر آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب اللہ والوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں اللہ محسوس ہوتا ہے، اللہ والوں کو دیکھ کر، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، فرمایا وہ اللہ والا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، ظاہر ہے، باطن
اور پوشیدہ ایسا ہے کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا، پوشیدہ ایسا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن محسوس سب کو ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا مجھے نہیں دیکھو، اس پہاڑ پہ میری تجلی دیکھ لو۔ وہ پہاڑ پہ اللہ کی یوں تجلی پڑی، موسیٰ کلیم اللہ خر صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے اور سارے لوگ مر گئے۔ اب دنیا میں اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت کی آنکھ چاہیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت کا ماحول چاہیے، جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ لیکن جو یہاں اس آیت کو کثرت سے پڑھے گا، اس پر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اسے اللہ کی روز جنت میں زیارت ہوگی، روز۔ پہلا جنتی، امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ کے اندر، پہلا جنتی جس کو اللہ کی زیارت ہوگی، اور یہی بات امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھی کہ پہلا جنتی جو اللہ کو دیکھے گا جنت میں داخل ہوتے ہی تو اللہ کو یوں سامنے دیکھے گا، 7 لاکھ سال تک اللہ کو دیکھتا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب وہ ہے اللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر چیز کا اسے پتہ ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آپ نے 111 بار پڑھنی ہے 21 دن تک عشاء کے بعد، اور دعا کرنی ہے۔ یہ ترجمہ سامنے رکھ کر میں نے اس کا آپ کو نقشہ کھینچ دیا۔ اب آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پھر لطف بھی آئے گا، آپ کو سرور آئے گا، اور آپ جب یہ پڑھیں گے تو اللہ کو محسوس کریں گے، پھر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور آپ یکسوئی سے بیٹھ کے پڑھ کے 21 دن دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو مسائل سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔